خواتین و حضرات السلام علیکم۔ سرطان کے مرض کے حوالے سے اخوت سویڈن نے جو اسٹاک ہوم میں سیمینار کیا تھا، اس سلسلے میں آج دوسری ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، جس میں کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ کے سینئر ریسرچر ڈاکٹر محمد کاشف جو ہے وہ بڑے آسان لفظوں میں جو جدید تحقیقات ریسرچ ہوئی ہے کینسر کے مرض کے حوالے سے، اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ وہ بنیادی طور پہ یہ بتائیں گے کینسر ہوتا کیا ہے، کس طرح سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر کس طرح سے پھیلتا ہے، پھر کس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم کیسے روک سکتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس کب جانا چاہیے، اور کون کون سے کینسر جو ہے وہ پچھلے سالوں میں زیادہ بڑے ہیں، اور اس کے علاوہ تمام تر جو تفصیلات ہیں جن کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری ہے، انہوں نے بڑے آسان لفظوں میں جو ہے وہ بیان کیے ہیں، اور پیچھے آپ کو سلائیڈز بھی نظر آئیں گی۔ اور ڈاکٹر محمد کاشف جو ہے وہ اس سلسلے میں انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے کینسر پہ، اور ان کے جو ریسرچ پیپرز ہیں وہ دنیا میں پبلش ہوئے ہیں، تو یہ ایک بڑا اہم موقع تھا۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ اس حوالے سے تمام تر جو ہے وہ معلومات جان سکیں گے جن کی جو ہے ہر آدمی کو ضرورت۔ اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان معلومات سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں۔ اور چلتے ہیں جناب ویڈیو کی جانب۔ السلام علیکم۔ اور جو میری پریزنٹیشن ہے اس میں کینسر کے متعلق تو بتاؤں گا، لیکن کچھ ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں کچھ سلائڈ ہوں گی۔ تو سب سے پہلے کینسر ہے کیا؟ اس میں جو سمجھنے والی چیز ہے کہ ہماری جو باڈی ہے اس کے اندر جو سیلز ہیں وہ تقریباً ٹریلینز آف سیل، تو یہ جو ہیں یہ ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں، یہ ہر روز ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں، ابھی ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں، اور ہمیشہ ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب یہ سیل ڈویژن ہوتی ہیں، ایک سے دو بن جاتے ہیں، دو سے اور زیادہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی سیل جو ہیں یہ آگے ایک جو ہے یہ ایک آرگن جو ہے وہ بنا دیں گے۔ میں ہائی لائٹر جیسے لے لوں تاکہ سبھی کو نظر آئے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی جب سیل ڈویژن ہو رہی ہوتی ہے تو ایک جو نارمل سیل ہے وہ تو بنتا ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی جو ہے کینسر کا سیل بن جاتا ہے۔ اب جب یہ کینسر سیل ہے یہ کرتا کیا ہے کہ یہ گرو بڑی جلدی کرتا ہے، ان کنٹرول قسم کی اس کی گروتھ ہوتی ہے، اور یہ سپریڈ ہوتا رہتا ہے پوری باڈی میں، اور ایز اے ریزلٹ جو آرگن بنے گا، یہ جہاں جیسے یہ یہاں پہ ایک لیور کینسر کی شکل میں نے دکھائی ہے، تو یہ ایک اب نارمل آرگن بن جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک امیون سسٹم بھی رکھا ہوا ہے، یہ کینسر سیل تقریباً روز بنتے رہتے ہیں، لیکن جو امیون سسٹم ہے وہ ان کینسر سیل کو کل کر دیتا ہے، ان کو مار دیتا ہے، اور ایز اے ریزلٹ جو ہے وہ کینسر کا آگے جو ایک آرگن بننا ہوتا ہے وہ نہیں بنتا۔ پرابلم کہاں پہ آتا ہے کہ کبھی کوئی بہت ریئر کیس میں کوئی ایک کینسر سیل جو ہے وہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ اس کو کل نہیں کر سکتا، اور ایز اے ریزلٹ جو ہے وہ کینسر بن جاتا ہے۔ اب کینسر اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے تو تقریباً 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ہر سال ڈائگنوز ہوتے ہیں، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ اوور آل نمبر 1 ہے، سب سے زیادہ یہ پایا جاتا ہے انسانوں میں، اور جو لنگ کینسر ہے وہ سب سے زیادہ کلر ہے، یہ اس کے لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ جلدی وفات پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کئی قسموں کے کینسر ہیں، جیسے کولوریکٹل کینسر ہے، پراسٹیٹ ہے، اسٹمک ہے، لیور ہے، اور تقریباً جو پوری دنیا میں کوئی 1 کروڑ کے ارد گرد جو انسان ہے وہ وفات پا جاتے ہیں کینسر کی وجہ سے ہر سال۔ تو یہ WHO کا ڈیٹا ہے، یہ میں نے ریفرنس بھی لکھا ہے یہاں سے مزید ڈیٹیل بھی مل سکتی ہے۔ سویڈن میں کیا صورتحال ہے کہ تقریباً 80,000 لوگ جو ہیں ہر سال نیو کینسر کے پیشنٹ ڈائگنوز ہوتے ہیں، اور رفلی 20,000 لوگ جو ہیں وہ وفات پا جاتے ہیں کینسر کی وجہ سے۔ اور یہاں پہ جو میل ہیں ان میں پراسٹیٹ کینسر ہے وہ سب سے زیادہ ہے، بریسٹ کینسر
وومن میں سب سے زیادہ. اور آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ سوشل اسٹیٹسن کا ڈیٹا ہے کہ جو لنگ کینسر ہے اس کی وجہ سے کافی زیادہ لوگ یہاں پہ وفات پا جاتے ہیں. لیکن ابھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو پرفارمنس ہے سویڈن کی یورپ کے لحاظ سے وہ کیسی ہے، تو پرفارمنس سویڈن کی کینسر کے لحاظ سے کافی اچھی ہے. آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نمبر 3 پہ ہے. اور جو دوسری کنٹریز ہیں جس میں فرانس اور ہمارے جو نیبر وغیرہ ناروے ہو گیا، ان سے کافی بہتر ہے. اب اکثر ایک سوال آتا ہے کہ جی پہلے تو یہ کینسر نہیں تھا اتنا، تو اب کیوں زیادہ ہونا شروع ہو گیا؟ تو اس لیے میں نے یہ ایک سلائڈ رکھی ہے کہ نمبر آف پیشنٹس جو ہیں وہ یقیناً انکریز کر رہے ہیں کینسر کے. اور وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے پاس میتھڈز جو ہیں وہ نئے سے نئے آ رہے ہیں اور وہ بہتر ہیں. اس کی وجہ سے ہم کینسر کو ڈائگنوز بڑے اچھے طریقے سے کرنا شروع ہو گیا. اور یہ اگر آپ یہ اوپر والی 2 لائنیں دیکھیں تو یہ 1990 سے لے کے 2021 تک آپ دیکھیں تو یہ کینسر کے جو پیشنٹ ہم ہر سال ڈائگنوز کر رہے ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں. لیکن یہ والی اگر جو 2 لائنز ہیں وہ اگر آپ دیکھیں کہ جو لوگ کینسر کی وجہ سے وفات پا رہے ہیں وہ کانسٹنٹلی ڈیکریز ہو رہے ہیں. تو ہمارے جو ڈائگنوز کے میتھڈز ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوئے جا رہے ہیں اور جو ہماری ٹریٹمنٹس ہیں وہ بھی بہتر ہوئے جا رہے ہیں. اب رسک فیکٹر کو ڈاکٹر صاحب نے پہلے آپ کو بتا دیا، تو میں کوشش کروں گا کہ میں کافی جلدی جو ہے وہ ان سے آگے نکل جاؤں. تو ٹوبیکو جو ہے وہ سب سے زیادہ رسک فیکٹر ہے. اور ٹوبیکو کی وجہ سے جو تھرو آؤٹ باڈی ہے وہاں پہ کینسر ہوتے ہیں. تقریباً سارے ہی پارٹس میں اگر آپ کوئی اسموکر ہے تو اس کی وجہ سے تقریباً سارے پارٹ میں کینسر ہو سکتے ہیں. اور ٹوبیکو جو ہے وہ صرف یہ سگریٹ نہیں بلکہ یہ جو سگار ہو گئے، جو چنگم کے ٹائپ کے ٹوبیکوز ہیں وہ بھی کینسر کاز کرتے ہیں. الکوہل جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ یہ بھی لیور سے لے کے موت تک کے کینسر کا ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے. اوبیسٹی 13 ڈفرینٹ قسم کے جو کینسرز ہیں یہ کاز کر سکتا ہے. ایج اور فیملی ہسٹری بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ایج جو ہے، جو ینگ لوگ ہیں اس میں دیکھا گیا کہ کینسر بہت کم ہوتا ہے، اور جو اولڈ ایج کے لوگ ہیں ان میں یہ کافی زیادہ پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ فیملی ہسٹری کا بھی اس میں کافی تعلق ہے کہ اگر کوئی بہن بھائی ہیں یا کزنز ہیں ان میں کینسر ہیں تو جو بندہ خود ہوتا ہے اس کو بھی کینسر ہونے کے کافی چانسز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ انوائرمنٹل اور آکوپیشنل رسک ہیں جس میں ایئر پولوشن ہے اور انڈور اسموکنگ ہوگی. الٹرا وائلٹ ریڈیشن جو سن میں ہوتی ہے، سویڈن میں کافی کامن ہے کہ جو لوگ گرمیوں میں سورج وغیرہ میں بیٹھتے ہیں ان میں کینسر ہونے کے کافی چانسز ہیں. اور جو ساؤتھ ایشین پاپولیشن ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو اورل اور لنگ کینسر ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے اور یہ نمبر 1 کلر ہے. اور یہ ٹوبیکو کی وجہ سے تو ہے ہی، لیکن ساتھ جو پان ہو گیا، گٹکا ہو گیا، یہ بھی جو ہے یہ کینسر کاز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ماؤتھ اور تھراٹ کا کینسر ہے، گلے کا کینسر ہو گیا، یہ 10 ٹائمز ہائر ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس بی جو کہ لیور کا کینسر ہے یہ کافی کامن ہے. اب اگر ان رسک فیکٹرز کو دیکھا جائے، اب ہم جانتے تو ہیں کہ یہ ٹوبیکو جو ہے یہ رسک فیکٹر ہے. تو یہ سویڈن میں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو 1990 میں کافی زیادہ لوگ اس کی وجہ سے وفات پا رہے تھے. ابھی بھی کافی زیادہ ہیں لیکن ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے جو کہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں، اویئرنیس کے پروگرامز ہیں ان کی وجہ سے ہیں. اس کے علاوہ جو اوبیسٹی ہے وہ سیکنڈ رسک فیکٹر ہے. اگر پاکستان کے لحاظ سے دیکھیں تو ٹوبیکو بہت ہی زیادہ اس کی کیا کہہ لیں کہ کنٹریبیوشن تھی، لیکن پاکستان میں بھی کافی
प्रोग्राम्स चले हैं टोबैको की अवेयरनेस के, और जो रिस्क फैक्टर है ये भी काफ़ी कम हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में आप देखेंगे कि जो एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से जो रिस्क है काफ़ी ज़्यादा है, और स्वीडन में जो एयर की क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर है। प्रिवेंशन का कुछ बताया जा चुका, कुछ मैं ये जो स्ट्रेस करूँगा कि ये जो अर्ली डिटेक्शन, अगर आप किसी को लगे कि उसके अंदर कैंसर की कोई भी अलामत है तो उसको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो इसलिए कि अगर आप ये स्लाइड देखें तो ये वाले जो लोग हैं इनका जो कैंसर है वो अर्ली डायग्नोज हो गया, और ये 8 साल तक जिंदा रही हैं। 50% ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो 8 साल तक जिंदा रही। और ये वाले जो लोग जो रेड लाइन पे थे इनका जो कैंसर है वो लेटर स्टेज में जाके डायग्नोज हुआ, और एज ए रिज़ल्ट ये तकरीबन 4 साल जिंदा रहे। तो तकरीबन 50% ऑफ लाइफ जो है वो बंदे की इंक्रीज़ हो सकती है अगर सिर्फ अर्ली डिटेक्शन कर लें, और उसके लिए डिफरेंट जो प्रोग्राम है वो डॉक्टर साहब ने बताए हैं। अर्ली स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है इसमें, ताकि अगर आपके अंदर आपको लगे कि नहीं है, फिर भी ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं स्वीडन में काफ़ी अर्सा से चल रहे हैं। मसलन ये 2014 से ये वाले प्रोग्राम चल रहे हैं, इसमें ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके। और ये एक और स्लाइड है जिसमें स्वीडन की जो हेल्थ केयर है कैंसर के लिहाज से, इसके अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट हुई 1980 से लेकर 2020 तक का डाटा है। ये आप देख सकते हैं कि जो 5 साल सर्वाइवल था डायग्नोस से जब इसकी तशखीस होती थी, या 10 साल था, वो 1980 में 50% से भी कम था। कई कैंसर में तो ये सिर्फ 30% के पास था। लेकिन अभी जो रिसर्च इसके अंदर की जा चुकी है, जो नए मेथड्स आ चुके हैं, और जो स्क्रीनिंग है इसके आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 75% तक पहुंच चुकी है। कि जो लोग हैं वो 10 साल या 5 साल बड़े इजीली इसके साथ गुजार सकते हैं। तो इसमें मैसेज यही है कि अगर कैंसर है तो इसमें अब जो पहले की तरह बंदा बिल्कुल ही डर जाता था, इतना ज़्यादा डरने की बात नहीं है। कई दफ़ा हमने देखा है कि लोग जो है वो 30 साल 40 साल कैंसर के साथ जो है वो इजीली ज़िंदा रह सकते हैं। अच्छा, इसमें अब मैं कुछ रिसर्च जो है हमारी जो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में है उसके मतलब मैं कुछ आपको स्लाइड दिखाऊंगा। तो मैंने अभी ये अपने घर में बैठ के लिखा कि कैंसर अगर किसी को है तो क्या कौन सी सप्लीमेंट खानी चाहिए। तो फ़ौरन यहाँ पे सप्लीमेंट्स आ गए, विटामिन के, आपको विटामिन की टैबलेट्स लेनी चाहिए। आप किसी भी दुकान पे चले जाएं आपको ये बड़ी इजीली मिल जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि ये वाकई खानी भी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। तो हम ये कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो यही ही जो चीज़ है वो पढ़ के हमने कहा कि जी अगर कैंसर को ये सप्लीमेंट दें, उसको मल्टीविटामिन दें, तो उसको नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया कह रही है कि ये अगर खाएं तो कैंसर जो है वो आपको कम हो जाएगा। लेकिन ये अगर आप देखें तो कई रिसर्च आर्टिकल्स हमने पब्लिश किए हैं कि ये उसके उलट करता है। कि अगर आप मल्टीविटामिन की गोलियां जो है वो खुद लेना शुरू कर दें डॉक्टर्स के पास जाके गूगल करके, तो ये इसको इंक्रीज करेगा। ये आपके बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके अंदर लेके जाना शुरू हो जाता है। और ये जो रिसर्च है इसको ये कैंसर जो फॉन्डन गवर्नमेंट का अदारा है उसने रिकॉग्नाइज किया, प्रेस रिलीजेस भी हमने लिखी, तो और मीडिया के ऊपर ऑलरेडी ये आ चुका है। तो ये एक मैसेज है जो अगर आप गूगल करेंगे वो आपको कुछ और बताएगा, लेकिन जो कैरोलिंस्का और पूरी दुनिया में जो रिसर्च है, तो मैंने समझा कि ये एक अच्छा मैसेज कम्युनिटी के लिए हो सकता है कि आप अपने तौर पे दुकान पे जाके मल्टीविटामिन ना लेना शुरू कर दें। और इसमें अब एक ये भी क्वेश्चन है कि कोई भी बंदा जो है वो कैसे कह सकता है कि जिसके अंदर कैंसर है कि नहीं है। तो इसमें यही है कि जो ओल्ड एज के लोग हैं, 40 से ऊपर के लोग हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए कि वो जो मल्टीविटामिन की जो गोलियां हैं वो उनको अवॉइड करें। तो फूड जो है वो डेफिनेटली खानी चाहिए, फ्रूट्स वगैरह खाएं, लेकिन इनको अवॉइड करें।
اچھا ابھی میں نے آپ کو ایک اور سلائڈ دکھائی تھی کہ ہمارے اندر ایک امیون سسٹم ہوتا ہے جو کہ کینسر کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ جو ٹریٹمنٹس ہیں اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ جی جو لوگ ہیں ان کو کینسر کی ٹریٹمنٹ دی گئی, ریڈیو تھراپی وغیرہ کی گئی, بال گر گئے اور بہت زیادہ سائڈ افیکٹس ہو گئے. تو پھر جو ریسرچرز تھے پوری دنیا میں بھی, کارولنسکا میں بھی, تو یہ سوچنا شروع کیا کیوں نہ یہ امیون سسٹم کو بہتر کیا جائے. وہ امیون سسٹم انسان کا اپنا ہوگا تو اس کے سائڈ افیکٹس بھی کم ہوں گے. تو یہ ہم نے یہ کارولنسکا میں ایک اسٹڈی ہے, اس کے میں بھی حصہ ہوں. تو ہم کرتے یہ ہیں کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے کینسر کا, اس کا بلڈ لے کے اس کے اندر سے امیون سسٹم نکال لیتے ہیں, اس کو امپروو کرتے ہیں, پھر اس کو اسٹور کر لیتے ہیں. تو اب اس کو دوائی نہیں دیتے, کوئی کیمو تھراپی یا کوئی ریڈیو تھراپی اس طرح کی چیز نہیں دیتے. وہی جو ہے وہ جو مریض ہے اس کو ایک بوتل میں جو ڈرپ ہے اس کے اندر ڈال کے وہ لگا دیتے ہیں. اور اس کے جو رزلٹ ہے وہ ہم نے یہ 6 مریضوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا اسٹاک ہوم میں. تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ تقریباً سارے جو مریض ہیں انہوں نے رسپانڈ کیا. 2022 میں ہم نے یہ کیا تھا, ابھی 4 سال ہو گئے, سارے مریض زندہ ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے جو ہم نے سائیڈ افیکٹ دیکھا تو وہ یہ صرف تھا کہ جو شنگلز ہیں اسکن کے اوپر آ گئے, وہ ہم نے اسٹیرائڈ دیے 1 ہفتے کے لیے تو وہ بالکل ریکور ہو گیا. تو کئی اور ایگزامپل ہیں. آرٹیفیشل جو انٹیلیجنس ہے اس کا کافی زیادہ جو ہے وہ استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے ہیلتھ کیئر کے اندر. اور میں آپ کو یہ ایک بڑے آسان جو سلائڈ ہے وہ اس کے ساتھ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو مریض جب آئے گا اس کو کوئی کینسر ڈائگنوز ہوا تو اس کے جو جینیٹکس ہیں اس کی بیس کے اوپر جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماڈل بنا لیتے ہیں. تو بجائے ایک ہی ٹریٹمنٹ سارے مریضوں کو دینے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جی اب ایک مریض ہے, اس کو یہ والی گولی دینی چاہیے, اس کو آدھی دینی چاہیے, اس کو 2 دینی چاہیے. یہ مریض جو ہے یہ لو رسک ہے, اس کو بس کہیں کہ بس ٹھیک ہے تم 6 مہینے کے بعد آ کے چیک کروا لیا کرو, کسی چیز کی ضرورت ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ بھی کافی زیادہ اسٹاک ہوم میں اور ڈفرینٹ ریجن میں استعمال ہونا شروع ہو گیا. تو جو گول ہے ریسرچ میں وہ اب آپ کو یہ والی فگر میں نے دکھائی کہ ہم تقریباً 70% تک جو مریض ہوتے ہیں وہ 10 سال تک زندہ رہ رہے ہیں. تو اب گول ہے کہ اس کو 90% یا اس سے بھی اوپر لے کے جا سکیں. ایک اور امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے کہ اچھا یہ جو ساری نئی چیزیں ہیں جو بیٹر امپرومنٹس ہیں یہ کیا پوری کمیونٹی کو مل رہی ہیں, جو ہمارے مائیگرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں کیا ان کو بھی ماڈرن یہ جو دوائیاں ہیں یہ مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی. تو یہ پچھلے سال ایک آرٹیکل پبلش کیا اور پورے سویڈن سے ہم نے یہ ملٹیپل مائلوما ایک بلڈ کا کینسر ہے 8000 پیشنٹس کا ڈیٹا کلیکٹ کیا. تو سویڈن میں آپ دیکھیں جو سویڈن میں باہر ہیں وہ 81% ان کو ماڈرن میڈیسن مل رہی تھی. جو ریسٹ آف ورلڈ جس میں ہم آتے ہیں ان کو بھی 81% مل رہی تھی, اور جو یورپ کے مائیگرینٹ ہیں ان کو تھوڑا سا کم مل رہی تھی, ان کو بھی زیادہ ملنی چاہیے. تھینک یو.